Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, and subscribe. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت، ایک بڑی نعمت سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار، تمام اولین و آخرین کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت اور بڑی نعمت آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ہم تمام کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. ایسے نبی بھی گزرے ہیں جنہوں نے جناب نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی دعا فرمائی ہے. بعض نبی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ اللہ جو آخری نبی آنے والا ہے، اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. قرآن کریم میں کہا گیا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں ایک رسول کو بھیجا جو لوگوں کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اللہ لوگوں کو سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی پابندر، بڑی عظیم ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی. جس آدمی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کی، آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے دی، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ زناکار ہو، چاہے وہ حج ادا نہ کرتا ہو، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کرتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایمان والے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ادا کی گئی. یہی
یہی وجہ ہے بہت سی مرتبہ ایک ایمان والا اگر ایمان والے کی ماں کو گالی دی جائے، اس کے باپ کو برا بھلا کہا جائے، اس کے بھائی کو برا بھلا کہا جائے، اس کے رشتے داروں کو برا بھلا کہا جائے، ایک ایمان والا اس کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ایسی پھوٹ پھوٹ کر بھری گئی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل نہیں کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، لیکن جہاں نبی کی شان میں گستاخی سنتا ہے، نبی علیہ السلام کے متعلق کچھ ایسی باتیں سنتا ہے، کچھ بکواس سنتا ہے، اس کے دل کو فوراً ٹھیس پہنچتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کے نزدیک، اس کے دل میں اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، بلکہ اس کے تمام رشتے داروں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ تو ہر ایمان والے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہونی بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہے، بعض نبی کی امت کا حال یہ تھا کہ اس امت کا نبی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا، کسی جگہ جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا ہمارے ساتھ چلیے، تو لوگ منہ پر جواب دے دیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دو، اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دو ایک زمین تمہارے لیے فتح کر دی گئی ہے، تم اس میں غالب ہو جاؤ گے، بس تمہیں آگے چلنا ہے، تھوڑا سا جنگ کرنا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، تم آگے بڑھ جاؤ۔ جب تم آگے بڑھ جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی فتح تمہارے مقدر میں رکھ دی ہے، بس تمہیں چڑھنا ہے تھوڑا سا۔ قوم نے فوراً جواب دے دیا ہم آنے کے لیے تیار نہیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جا، تم دونوں جا کر لڑتے رہو، انا هاهنا قاعدون، ہم تو بس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے، عیسائیوں کے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنی نہیں دی۔ ہمارا ایک گمان، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا، لیکن عیسائیوں کا گمان یہ ہے ان کے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنی دے دی گئی، ان کے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سنی دی گئی تو ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں گیا، کوئی ان کو بچانے کے لیے گیا، لیکن آپ علیہ السلام کے صحابہ کا بڑا عجیب حال تھا، ان کی رگ رگ میں، ان کی نس نس میں نبی علیہ السلام کی محبت بھری ہوئی۔ ایک صحابی ہے سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ میں میدان کے کونے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک نہیں 12 تیروں نے ان کے زخم کو چھلنی کر دیا ہے، ان کے جسم پر کئی زخم کے نشانات موجود ہیں۔ ایسے وقت میں یہ صحابی حضرت سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آخری سانس چل رہی ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، زخموں کے نشانات جسم پر موجود ہیں، ایسے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کیا، ایسے آخری وقتوں میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پیغام نہیں بھجوایا، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جا کر میرا سلام عرض کر دینا، میری حالت اور میری کیفیت ان کے سامنے بیان کر دینا، اور پھر فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر بتلا
تیروں کے نشانات سے آلودہ ہو چکا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن آخری وقت میں اپنے قوم کی، اپنی اولاد کی، اپنے رشتے داروں کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ آخری سانس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر میرا سلام عرض کر دینا، میری خیریت بتا دینا، میرا حال ان کو سنا دینا اور میری قوم کے لوگوں کو یہ بتا دینا۔ ایک اور صحابی ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل کا وقت قریب آ چکا ہے، شہید کیے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چھوٹے بھی کھڑے ہیں، بڑے بھی کھڑے ہیں، لوگ ان کی قتل کی تیاری کر رہے ہیں، شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک شخص زید رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور زید رضی اللہ عنہ کہنے لگا، اے زید، میں مجھے اللہ کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتا دے کہ کیا تیرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج مجھے قتل کیا جا رہا ہے، تیری جگہ پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے اور تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہو، اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو۔ ایک طرف قتل کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن زید رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، بنا تأمل، بغیر غور و فکر کے، برجستہ فی البدیع، زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا پوچھتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، بلکہ میرے دل کی خواہش یہ، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ اچانک مجھے یہاں نبی علیہ السلام کو ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہوں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان جو بھی دن اسلام نہیں آئے تھے، وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے جتنا اصحاب محمد کو، محمد کے صحابہ کو، محمد کے ساتھیوں کو، جتنا محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا جہاں میں کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی صلح کے لیے آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی تمام منظر دیکھ رہا ہے، آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، آپ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی مکہ جاتا ہے، کفار مکہ جب پوچھتے ہیں، وہاں کے حالات پوچھتے ہیں، تو عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ کے درباریوں کو دیکھا ہے، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے دربار کو دیکھا ہے، لیکن جتنی محبت، جتنی عشق، جتنی فریفتگی اصحاب محمد کو محمد کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا محبت، اتنا عشق میں نے کسی کے دربار میں نہیں دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا جب ان کا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سناٹا چھا جاتا ہے۔ فرد محبت کی وجہ سے، فرد عشق کی وجہ سے، انتہائی محبت کی وجہ سے کوئی نظر اٹھانا بھی نہیں دیکھتا ہے۔ جب وہ بھی کسی کام کا حکم کرتا ہے، لوگ اس کام کی بجاوری کے لیے فوراً لپٹ پڑتے، لوگ حکم کو ماننے کے لیے فوراً لپٹ پڑتے۔ جب ان کا پیغمبر وضو کرتا ہے تو جو وضو سے پانی گرتا ہے، اصحاب محمد کا حال یہ ہے کہ وضو کا پانی لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتے ہیں اور وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں کے اندر سمیٹنے کی اور اپنے برتنوں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، جب محمد عربی اپنے منہ سے تھوکتا ہے، جب اس کا دھواں جہاں اپنے منہ سے نکلتا ہے، اصحاب محمد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ جیسے ہی وہ تھوکتا ہے، اس کی تھوک کو لینے
بڑھتے ہیں. غزوہ احد کا موقع ہے. ایک عورت کے بھائی کو شہید کر دیا گیا, ایک عورت کے باپ کو شہید کر دیا گیا, ایک عورت کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. دوسری طرف یہ خبر مشہور ہوئی کہ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا. حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی. جب یہ خبر مشہور ہوئی, یہ صحابی عورت یہ سن کر کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اپنے گھر سے بیکار ہو کر بے چین ہو کر نکل پڑتی ہے. ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے, فوراً یہ عورت پوچھتی ہے ماں بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کا علم تو نہیں ہے, ہاں البتہ اتنا معلوم ہے کہ آج کے جہاد میں, آج کے غزوے میں آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا. وہ عورت کہتی ہے اس بات کو چھوڑیے, مجھے یہ بتائے ماں بال محمد, ماں بال محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. ایک اور صحابی سے ملاقات ہوتی ہے, فوراً یہ پوچھنا شروع کر دیے ماں بال محمد, ماں بال محمد, محمد کا کیا حال ہے, محمد کا کیا حال ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں محمد کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں, البتہ اتنا معلوم ہے کہ آج کی جنگ میں, آج کے جہاد میں آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا. وہ انا للہ پڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. ایک اور صحابی سے ملاقات ہوتی ہے, اس صحابی سے پوچھتی ہے ماں بال محمد, ماں بال محمد, محمد کا کیا حال ہے, محمد کی کیا خبر ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے محمد کے بارے میں تو کچھ پتا نہیں, محمد کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں, ہاں البتہ اتنا معلوم ہے کہ آج کے ہونے والے جہاد میں, آج کے ہونے والے غزوے میں, آج کے ہونے والی جنگ میں آپ کے لبے جگر کو, آپ کے پیارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. وہ پوچھتی ہے میں یہ نہیں پوچھ رہی, میں تو یہ پوچھتی ہوں محمد کا کیا حال ہے, محمد کا کیا حال ہے. اور آگے بڑھتی ہے, ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. یہ عورت پوچھنا شروع کرتی ہے ماں بال محمد, محمد کا کیا حال ہے. اس عورت کو بتایا جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں, آپ زندہ ہیں. اور یہ عورت آگے بڑھتی ہے, اور آگے بڑھ کر اس کی ایک تمنا ہوتی ہے, اس کی ایک خواہش ہوتی ہے, اپنی وہ تمنا کا اظہار کرتی ہے کہ میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. جب اسے بتایا جاتا ہے کہ محمد علیہ السلام حیات ہے, زندہ ہے, اور آگے بڑھتی ہے اور نبی علیہ السلام کی زیارت کی کوشش کرتی ہے. جب آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے, آپ علیہ السلام کو دیکھتی ہے, آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد وہ عورت یہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد, آپ کی زیارت کے بعد تمام مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہے. اندازہ لگائیے ایک عورت ہے, ایک عورت کے دل میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت ہے, کیسا عشق ہے, اس کے دل میں کیسی محبت ہے. اسے یہ بتایا جا رہا ہے آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا, آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا, آپ کی لگتے جگہ پورے نظر, آپ کے پیارے بیٹے کو شہید کیا گیا, لیکن وہ اس پر اتنا رنجیدہ نہیں ہوتی ہے, اس کے دل کی تمنا نہیں ہوتی ہے کہ یہ مصیبتیں تو برداشت کرنا آسان ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات لے آتی ہے, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی علیہ السلام سے اتنی محبت ہے, اور کیوں محبت نہ ہو, آپ کامل الخلق بھی تھے اور کامل الخلق بھی تھے. بناوٹ کے اعتبار سے بھی آپ کامل, اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ کامل تھے. جتنے نبی علیہ السلام تشریف لائے, ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ عطا فرمایا, کوئی امتیازی شان عطا فرمائی. اس خصوصی وصف سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ اس نبی کو نوازا. تمام کے تمام اخلاق, تمام کے تمام
یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایک طرف، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایک طرف، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف ایک طرف، یہ تمام اوصاف کے جامع اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بناوٹ کے اعتبار سے یہ القابی، اسی لیے شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ علیہ السلام کو ایسا حسین بنایا گیا کہ کبھی کسی آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا گیا، کسی ماں نے بہت سارے بچے تو جنے، دنیا میں بہت ساری ماں نے بہت سارے بچے جنے، لیکن آپ علیہ السلام کی ماں نے جو بچہ جنا، یعنی نبی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، ایسا حسین و جمیل تو کہیں آیا ہی نہیں۔ اور شاعر کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، دنیا چاہے ان کی کتنی گستاخی بیان کرتے گئے، دنیا چاہے ان کی برائیاں بیان کرتے گئے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو تو تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ بولتے گئے، آپ کہتے گئے، آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی تمنا کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق، جیسا آپ بولتے گئے ایسا آپ کو پیدا فرمایا ہے، آپ کو بنایا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کا، آپ علیہ السلام کے اوصاف کا خالی ذہن ہو کر، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، صحیح معنوں میں خالی ذہن ہو کر نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کرے گا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا۔ اس کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، اب اسلام نہیں لائے تھے، ان کے دل میں تمنا آئی کیونکہ انہوں نے توریت کا مطالعہ کیا تھا، توریت میں نبی علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے اخلاق بیان کیے گئے تھے، آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا تھا، انہوں نے مطالعہ کیا تھا، پڑھا تھا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بہت سارے سوالات کیے، آپ علیہ السلام نے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ میں نے سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، میرے دل نے اس بات کی گواہی دی ھذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی اسلام نہیں آئے، ابھی اسلام کے حلقے میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ایمان کی دولت سے مالامال نہیں ہوئے، لیکن پہلی مرتبہ ان کی زبان سے نکلا اور پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی اس بات کا اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں نے پہلی مرتبہ جب نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کے چہرے اندر کی میں نے زیارت کی ہے، میرے دل میں یہ بات آئی ہے ھذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے نبی علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں پڑھی تھیں، لیکن حب جاہ کی وجہ سے، حب مال کی وجہ سے جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی رسالت کو جاننے کے باوجود آپ کی رسالت کی انہیں گواہی نہیں دی، آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ بڑے بڑے عالموں کا حال تھا، ان کے بڑے بڑے مریدین تھے، انہیں سے ان کے گھر کا گزر بسر چلا کرتا تھا، انہیں اپنی کرسی کی فکر تھی کہ ہماری یہ کرسی چلی جائے گی، ہماری چوبراہٹ چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری بادشاہت چلی جائے گی، سب کچھ جاننے کے باوجود نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو مسلمانوں کو چاہیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، مختلف زبانوں میں، گجراتی زبان میں، ہندی زبان میں، اردو زبان میں، آج کل تو انگریزی زبان میں بھی نبی علیہ السلام کی سیرت چھپ چکی ہے۔ ہمیں چاہیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھے، آپ علیہ السلام کے اوصاف کو پڑھے اور ان اخلاق
تعالیٰ شاہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ